وسلموا على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی جاء شفاعہ كل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم نہایت ہی واجب الاحترام جناب سید فرد حسین نقوی شاہ صاحب اور دیگر تمام بندگان خدا غلامان مصطفیٰ اور عاشقان بندگان خدا، آج کی یہ مبارک تقریب صحابہ کرام کے سالانہ عرس مکرم کی تقریب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لا اقسم بمواقع النجوم کہ میں ستاروں کے اترنے کی قسم نہیں کھاتا، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ادھر فرماتا ہے میں قسم نہیں کھاتا اور پھر فرماتا ہے اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا اقسم بمواقع النجوم کہ کیا میں ستاروں کے اترنے کی جگہوں کی قسمیں نہ کھاؤں؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ حالانکہ تمہیں سمجھ آ جائے تو یہی سب سے بڑی قسم ہے۔ یہی سب سے بڑی قسم ہے، تو یہ سب سے بڑی قسم ہے اسی لیے کھا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کسی شے کی قسم نہیں کھاتا اور وہ قسمیں کھانے سے بے نیاز ہے، مگر جب وہ بے نیاز ذات کسی کی قسم کھاتی ہے تو اس کے اندر ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی قسم کھاتا ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کی قسم کھاتا ہے، اور اس کے محبوب کے غلام جہاں جہاں حیات ظاہری میں بستے ہیں ان مقامات کی بھی قسم کھاتا ہے، اور اس کے محبوب کے غلام جب اس زمین سے پردہ فرما جاتے ہیں اور اپنے ٹھکانوں پر جہاں جہاں آرام فرما ہوتے ہیں ان ٹھکانوں کی بھی قسمیں کھاتا ہے۔ گویا آج ہم جن صحابہ کرام کی مزارات پر حاضری دے رہے ہیں کہ وہ نجوم ہیں، کہ وہ ستارے ہیں چمکتے ہوئے، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بمواقع النجوم کہ لوگوں آج صدیوں بعد صرف تم ہی یہاں نہیں آئے بلکہ میں رب ہو کر ان ٹھکانوں کی قسمیں کھاتا ہوں، میں رب ہو کر ان کے مزارات کی قسمیں کھاتا ہوں، میں رب ہو کر جہاں کے بستے ہیں اور ان کے دم سے جو بستیاں بستی ہیں میں ان کی قسمیں کھاتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میں قسمیں کھا رہا ہوں اور پھر میں رب ہو کر قسم کھا رہا ہوں، تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ نجوم ستارے کو کہتے ہیں۔ ادھر میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور ستارہ کیوں کہا، سیارہ کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ آقا کے صحابہ تمام کائنات میں گھومے ہیں، تو بظاہر جو گھومتا ہے اسے سیارہ کہتے ہیں، اور جو ایک جگہ پر جمع رہے اسے ستارہ کہتے ہیں۔ اگرچہ پوری کائنات میں سب زمین پر رب کے محبوب کے صحابہ گھومے ہیں، مگر اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو سیارہ نہیں کہا بلکہ ستارہ کہا ہے۔ تو راز کیا ہے؟ راز فقط یہ ہے دوستو کہ سیارہ روشنی ادھار لیتا ہے اور ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے، ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے، وہ ستارہ روشنی کا مرکز ہوتا ہے، باقی سب کچھ روشنی ادھار لیتے ہیں اور ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے۔ دوستان ذی وقار، اور یہ اپنی کیا ہے؟
اللہ کے محبوب کی عطا کی ہوئی روشنی، اور یہ ان کا اپنا نور ہے جو قرب مصطفیٰ سے انہیں نصیب ہوا۔ مصطفیٰ کے قرب کی لذتیں بھی پائی ہیں اور نور و ضیاء بھی پائی ہے، اور اب وہ نور و ضیاء ہر طرف بکھیرتے ہیں، اور تب سے اب تک 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں، علم و آگہی کی روشنی بکھیر رہے ہیں، بصیرت کی روشنی بکھیر رہے ہیں، اور فکر و شعور کا نور بکھیر رہے ہیں۔ دوستان ذی وقار، ان صحابہ کرام کو رب تعالیٰ نے ستاروں کا مقام کیوں عطا کیا اور میرے آقا نے انہیں ستارہ کیوں فرمایا ہے؟ دوستان ذی وقار، دیکھا جائے کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کو رب نے جو ستارہ ہونے کا اعزاز عطا کیا وہ فقط ایک سبب سے عطا کیا، صرف ایک سبب ہے، اور وہ سبب یہ ہے صرف اور صرف ایک، اور وہ سبب یہ ہے کہ یہ ٹوٹ کر مصطفیٰ سے پیار کرتے تھے، یہ ٹوٹ کر میرے آقا سے پیار کرتے تھے، یہ ٹوٹ کر آقا سے عشق کرتے تھے، والذین معہ، یہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے تھے، اور اسی کو قرآن نے کہا خلق الانسان من علق، کہ میں نے تو انسان کو پیدا ہی جڑنے کے لیے کیا۔ ارے کوئی کسی چیز کے ساتھ جڑتا ہے، کوئی کسی ہستی کے ساتھ جڑتا ہے، یہ خوش نصیب تھے یہ لوگ جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے، جو مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گئے۔ تو دوستان ذی وقار، یہ ان کی محبتوں کی انتہا تھی جنہوں نے انہیں ستارہ بنا دیا، صرف ایک بات عرض کر کے پھر اجازت چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کی محبت کی انتہا کیا تھی اور محبتوں کو یہ کمال کیسے نصیب ہوا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں میرے آقا کی یہ نماز کا اہتمام کرتے، اذان دیا کرتے تھے اور پھر اقامت کہا کرتے تھے۔ آپ نے مسئلہ سن رکھا ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، جو اذان دے جو اقامت کہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا، اور پھر امام بھی امام الانبیاء ہو تو بات اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر حضرت بلال حبشی اقامت کہہ کر دائیں طرف آخر پر جا کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے، صحابہ جانتے تھے کہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، مگر وہ پوچھتے ہمارے لیے تھے، پوچھتے ہمیں سبق دینے کے لیے تھے۔ صحابہ پوچھتے کہ بلال تو اذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، پھر اپنی جگہ چھوڑ کر امام کے پیچھے اپنی جگہ چھوڑ کر ایک کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، سبب کیا ہے؟ تو بلال نے کہا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونا زیادہ حق میرا بنتا ہے، مگر وہ حق میں اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ جب میں خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے پیچھے حالت نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے اوپر سب کچھ حرام کر دیتا ہوں، تو کھڑا خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہوں اور زیارت چہرہ مصطفیٰ کی کرتا ہوں، زیارت چہرہ مصطفیٰ کی کرتا ہوں، جسے قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ۔ ارے یہ نماز مصطفیٰ کے نظارے کا بہانہ ہے، اور یہ درس ہمیں صحابہ کرام نے دیا ہے۔ جس نے دیا؟ صحابہ نے دیا۔ نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دوستان ذی وقار، صحابہ کرام کی وہ محبت، اس سے ہمیں درس لینا چاہیے، اور سرور کائنات سے وہ تعلق محبت و تعلق غلامی جوڑنا چاہیے، تاکہ جس طرح کائنات میں آج تک وہ جگمگا رہے ہیں، ان کی نسبتوں سے اور ان کے فیض محبت و عقیدت سے اللہ کرے کہ ہم جب زندہ رہیں تب بھی جگمگاتے رہیں، اور جب زیر زمین چلے جائیں تب بھی روشن و تابندہ رہیں۔ ماشاء اللہ۔